بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودکشی کرنے کا حکم کیا ہے؟ لاہور سے نور وحی کے ناظرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ انسان کا جسم وجود اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے، اس کی روح بھی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ثابت بن دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَہَنَّمَ، جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی، اپنے آپ کو مار ڈالا، تو وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ سزا اس شخص کے لیے ہے جو خودکشی کو حلال سمجھ کر کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث بخاری کی جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کر لیا، دوزخ میں بھی وہ ہمیشہ گرتا رہے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَمَن تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو مار ڈالا، وہ دوزخ میں بھی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا جس کو ہمیشہ لیتا رہے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، جس نے کسی ہتھیار کے ساتھ، لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو مار ڈالا، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَعُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وہی ہتھیار لوہے کا اس کے ہاتھ میں ہوگا جہنم میں، اور وہ ہمیشہ اپنے اوپر اسے استعمال کرے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ گویا یہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کوئی شخص اپنے آپ کو مارے گا دوزخ کی آگ میں اسی کیفیت میں ہوگا، لیکن یہ خودکشی کو حلال سمجھ کر مارنے والا۔ لیکن اگر مذکورہ شخص گناہ سمجھے اور گناہ سمجھتے ہوئے اس سے اس فعل کا ارتکاب ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ زندگی ایک نعمت ہے، اور باقی جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے لیے زندگی اساس ہے، اس لیے زندگی کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، یعنی جسم کی بھی حفاظت کرو، اس کو آرام بھی دو، اور اس کو خود بخود مارنے سے محفوظ رکھو۔ تو انسان کے وجود میں روح بھی اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے، تو جو خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، یہ حرام فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔